بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہوں پر بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ والدین اور اولاد کا جو تربیتی معاملہ ہے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کس طرح ان سے اپنے بعد کی زندگی کا پوچھا کہ میرے بعد کس طرح کی زندگی گزارو گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے آپس میں جو نصیحتیں ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ، اور بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں کہیں والدین کے حقوق بیان ہیں، کہیں تربیت اولاد سے متعلق نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، لیکن یہ 3 مواقع قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام، ان 3 حضرات کا اللہ تعالیٰ نے تربیت اولاد کے لحاظ سے بہت وضاحت سے اللہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس طرح کی زندگی گزارو گے۔ دنیا میں ہم اس طرح کے بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر تو بہت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے بہت سارا جمع بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی فکر مند رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بعد تمہاری دنیا کا کیا ہوگا، کیسے رہو گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے کماؤ گے۔ یعنی ہر والدین میں سے ہر ایک اس کی فکر کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو سب سے اعلیٰ سوچ رکھا کرتے تھے،
اعلیٰ درجے کی دانشمندی اور ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کی سوچ کیا تھی کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیسی زندگی گزارو گے؟ اللہ کی نافرمانی کی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی مثال، کوئی بھی نصیحت ذکر فرماتے ہیں تو اس میں اپنے بندوں کو درس دینا، سبق دینا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کے لیے جہاں تم دنیا کی فکر کرتے ہو، اچھی تعلیم دلواتے ہو، اچھی جگہ پڑھواتے ہو، دنیا کے لحاظ سے اچھا مال دولت ان کے لیے جمع کرتے ہو، تو دیکھو ایک میرے مقبول بندے حضرت یعقوب، ان کی سوچ دیکھو کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کی دین کی فکر کر رہے ہیں، دینی فکر، دینی سوچ کہ میرے بعد کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کرو گے۔ تو اولاد کی تربیت پر یہ بہترین حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بہترین درس ہے تمام والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد دیندار ہوگی، یہ نماز نہیں چھوڑے گی، یہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی اختیار نہیں کرے گی، یہ قرآن کریم کا رشتہ مضبوط رکھے گی۔ اس طرح کی تربیت جب ہم کر کے جائیں گے تو پھر ہماری اولادیں دین پر رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا سورہ لقمان میں 21 بارے میں، اور ان کی ساری نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ دیکھو میرا بندہ لقمان اور ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو کیسے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اے بیٹا والدین کی قدر کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ کی نافرمانی کسی کے کہنے پہ نہیں کرنا، چاہے کوئی بڑا ہی تمہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر رہا ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل، یاد رکھنا کہ تم کوئی بھی کام کچھ بھی کرو تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز کا حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرو، یہ ساری باتیں ان کو بتاؤ، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں بٹھاؤ، اللہ کی نافرمانی سے ان کو ڈراؤ، ان کو یہ سمجھاؤ کہ کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، کتنا ہی تم اندھیرے میں اور چھپ کر کوئی کام کرو، اس بات کا دھیان رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بچوں کے دلوں میں بچپن سے بٹھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے حکم کی عظمت، اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا کہنا، نصیحتیں کرنا، اچھی باتیں سکھانا، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وضاحت سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کو کیا ہے۔ آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کا جو وجوب ادا ہوا، آج تیسرا دن ہے، آخری دن ہے، اس وجوب کی ادائیگی اور یہ قربانی کا آغاز ہوا کیسے ہے؟ یہ قربانی کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، چھری چلاؤ ان کی گردن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا، امتحانات لیے، اور سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
اول نمبر پر تھے۔ بچوں کو چھوڑنے کا کہا، بیوی کو چھوڑنے کا کہا، ایک ویرانے میں، ایک ایسی وادی، ایک ایسی بستی میں جہاں کوئی نہیں تھا، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کہا کہ وہاں جا کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت کتنی تھی کہ ایک سوال نہیں کیا کہ اللہ ایسا کیوں کروں، آپ ایک ایسی جگہ میرے بچوں کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، شام سے چلے اپنے بچوں کو لے کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر چلے ہیں، مکہ کی زمین پر لا کر چھوڑا ہے۔ اس وقت مکہ میں کوئی نہیں تھا، صرف پہاڑ تھے، اور پہاڑ بھی ایسے تھے کہ نہ وہاں پہ کوئی انسان کی زندگی گزارنے کی جو سامان ہوتا ہے، پانی، اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ تو ایسی جگہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا چھوڑنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اب یہ بیٹا اسماعیل جو 63 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، چھری چلانے پر تیار ہو گئے۔ چھری چلانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کام کے کرنے کا، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا آپ کو جیسا حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے آپ کر گزریں، دیر نہ کریں۔ بیٹا بھی تیار ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں، دونوں تیار ہیں۔ اور حکم دیکھیں، کوئی معمولی حکم نہیں تھا، اپنے بیٹے کو قربان کر دو، قربان کرنے کا حکم مل رہا ہے، یہاں سے قربانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا ہے، چھری بھی تیار کر لی ہے اور چھری چلا بھی دی ہے، لیکن عین اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم جو ہم نے تمہیں حکم دیا تھا وہ تم نے پورا کر لیا، جو ہم نے تمہیں کہا تھا وہ پورا کر لیا، تم اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ آسمانوں سے ایک مینڈا اتار دیا اور اس پر چھری چل گئی۔ تو یہ اتنا بڑا حکم اور اس کی تعمیل اور یہ اتنا بڑا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس موقع پر کہ قربانی کا آغاز کیسے ہوا، اس واقعے سے اصل درس کیا مل رہا ہے، سبق کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو، اور کیسے ہی اللہ کا حکم ہو، بندے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم میں میرے لیے عافیت ہے، اس کی تعمیل میں میرے لیے عافیت ہے، اس کو پورا کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اور یہی سوچ، یہی مزاج بچوں کا تربیت میں بٹھایا جاتا ہے کہ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے سب قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی، حضرت ہاجرہ ان کی تربیت تھی کہ بیٹا ہے 9-10 سال کا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کو کیسے تیار ہے کہ ابا چھری چلا دے میری گردن پر، اللہ نے کہا ہے نا۔ یہ حکم اور اس حکم کی تعمیل اور عظمت کیسے بیٹھ گئی؟ ایسے بیٹھ گئی۔ ہمارے بچے سارا دن موبائل اور موبائل میں گیم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل اور ان چیزوں سے اللہ کے حکم کی عظمت بیٹھ رہی ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اب مسجد جانا چاہیے، لیکن دیکھتا ہے کہ ابا نہیں جا رہے، گھر والے نہیں جا رہے، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، تو اس کے دل میں کیسے اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی؟ آج کے ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، فرما بردار بنے، اپنے حکم کی نافرمانی ہو، میں کہوں کہ گلاس میں پانی پلاؤ، نہ پلائے تو میں غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا تم نے پورا نہیں کیا، تو اپنی نافرمانی پر ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کتنی ہوتی ہے دن بھر میں، اس پر غصہ آتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو غصہ آ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کیا کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، لیکن جب
کوئی اللہ کا حکم توڑتا، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کو دیکھتے تو آپ کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ کے چہرے کی سرخی کو انار کی سرخی سے تشبیہ دی ہے کہ اس قدر غصے میں آ جاتے تھے اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر۔ تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، زندگیوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگیوں سے چین نکل جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں بہت کچھ کر لوں گا اور میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں اور میرا مال اور میری اولاد یہ سب میرے کام آئے گی اور میں بہت ترقی کروں گا، لیکن اللہ کو ناراض کر کے کون ترقی کر سکتا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑی وضاحت سے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس واقعے کو سن کر ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جلدی ہو رہی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں شیطان بہکاتا ہے، 3 جگہوں پر شیطان نے بہکایا، اور تینوں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر نہیں ماری، پتھر مارے اٹھا کر کہ مجھے اللہ کے حکم سے روک رہا ہے۔ شیطان دل میں ڈال رہا تھا کہ بیٹا ہے، معصوم ہے، اتنے سالوں بعد ہوا ہے، کتنے سالوں کی دعائیں تھیں، آج تم اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ اللہ سے کوئی معذرت کر لو، کوئی عذر کر لو۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم حکم کی لاجک پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں کرنے کا کہا گیا؟ بھئی اتنا ہی سوچ لو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اس سے آگے سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل رہے ہیں، راستے میں 3 جگہ شیطان نے بہکایا اور کوشش کری کہ کسی طرح روکا جائے ان کو۔ 3 موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری مانی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ دیکھو ابراہیم میرا حکم پورا کرنے میں کیسا مضبوط ہے اور کیسا اس کا عزم اور ارادے میں پختگی ہے کہ جہاں شیطان اس کو بہکاتا ہے وہیں کنکری مارتا ہے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے حج میں اس کے حج کا رکن قرار دے دیا کہ حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ابراہیم کی یہ ادا پوری نہیں ہوگی۔ اب حاجی جب جاتا ہے تو 3 دن مسلسل اس جگہ پر کنکری مارتا ہے شیطان کو۔ یہ وہی سنت ہے۔ اس کنکری مارتے ہوئے بھی یہ دھیان ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ماری جا رہی ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری کیوں ماری تھی؟ اس لیے ماری تھی کہ شیطان ان کو روک رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے رک جاؤ۔ آج یہی تو ہوتا ہے کہ جہاں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات اور اپنی تمنائیں پوری کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یاد نہیں آتی۔ اس وقت انسان کو سب سے آسان لگتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دو۔ شادی بیاہوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ سارے خاندان کی خوشی کی خاطر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ سارے خاندان کو جوڑا، جمع کیا، راضی کر کے سب کو شادی کے موقع پہ لا کے جمع کر لیا اور اللہ کی نافرمانی اور ناراض کر کے اللہ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اللہ ناراض ہو کر اللہ کی رحمتیں چلی گئیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والا جب وہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا کیا رہے ہیں، سمجھا کیا رہے ہیں۔ یہ واقعات اور یہ دن جو قربانی کے ایام ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ قربانی، یہ جانور کیوں قربان کیے جا رہے ہیں؟ یہ درس دے رہے ہیں کہ بھائی ایک جانور کی قربانی پر سوچو کہ جب اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات آئے تو اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ ایسی خواہشات ایمان والا پوری نہیں کرتا جس خواہشات کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں۔ ایسی خواہشات کی تکمیل سے ایمان والا پیچھے ہٹتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں کیسے اس کو پورا کروں۔ تو قربانی سے یہ بہت بڑا درس ہے اور اس درس کو ہمیں لینا چاہیے اور اپنے ارادوں میں، عزم میں اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ قربانی کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔